مدینہ منورہ پر حملہ آوروں کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں عبرتناک انجام۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان جہاد کیا تو رینالڈ نے فوراً مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ رینالڈ ایک جھوٹا، بددیانت، انتہائی سنگ دل اور ظالم انسان تھا جسے موت کی پرواہ نہ تھی اور تلوار کی نوک پر اپنی راہ نکالنی خوب جانتا تھا۔ رینالڈ رہزن تھا جس نے متعدد بار مسلمانوں کے قافلے لوٹے تھے۔ رینالڈ کسی کی بیوی کو اغوا کر کے انطاکیہ لے بھاگا اور بعد میں انطاکیہ کا حاکم بن بیٹھا تھا۔ اس نے سلطان نور الدین کے خلاف جرأت کی تو 15 سال قید و بند میں گزارنے پڑے۔ مدینہ منورہ پر حملہ کا منصوبہ کافی دیر سے رینالڈ کے شیطانی ذہن میں پرورش پا رہا تھا اور وہ اپنے قلعے میں بیٹھا جہاز تیار کراتا رہا۔ بحری جہازوں کے مختلف حصے قلعہ میں بنا کر بحیرہ کلزم کے شمال میں پہنچائے جاتے۔ سادہ لوح عرب اس پراسرار سامان کو اپنے اونٹوں پر لاد کر مقررہ مقام پر پہنچا دیتے۔ اس نے مختلف حصوں کو جوڑ کر مکمل جہاز تیار کر لیے اور سیاہ رنگ کر کے چھپا دیے۔ بحیرہ کلزم پر مسلمانوں کی بندرگاہ ایلا، جو موجودہ زمانے میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان متنازع علاقہ ہے، کو اپنے محاصرے میں لے کر 2 جہاز خفیہ طور پر جنوب کی طرف روانہ کر دیے۔ بحیرہ کلزم، جو گزشتہ 500 سال سے مسلمانوں کے قبضہ میں تھا، پر صلیبیوں کی پہلی مداخلت تھی۔ 1 سال تک قتل و غارت میں مصروف رہے۔ یہ رہزن پرامن حاجیوں کے جہازوں اور قافلوں کو لوٹنے کی طاق میں لگے رہتے۔ ایک مرتبہ رینالڈ اپنی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ سے 1 دن کی مسافت کے فاصلہ پر پہنچ گیا۔ اس مقدس شہر کی سلامتی خطرہ میں تھی۔ اسی اثناء میں مسلمانوں کے بحری بیڑے نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کا سخت تعاقب کیا گیا اور کافروں کے اس گروہ کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور اس معرکے میں 170 قیدی ہوئے۔ صرف 2 قیدیوں کو مکہ بھیجا گیا تاکہ انہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر حاجیوں کے اجتماع کے سامنے قتل کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق ان کے سر قلم کر دیے گئے تاکہ بحیرہ کلزم کے بحری راستوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی زندہ نہ بچ سکے، مگر رینالڈ ان میں سے بچ نکلا۔ وہ کرک پہنچ کر کچھ دنوں تک خاموشی سے اپنے زخم چاٹتا رہا، مگر اس کے عزائم میں کمی نہ آئی، اور جو ہی وہ قوت جمع کرنے میں کامیاب ہوا تو دوبارہ کرک کے آس پاس سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ سے مدینہ منورہ پر حملے کا انتقام لینے کے لیے کرک پر حملہ کر دیا، مگر رینالڈ وہاں سے بھی بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کرک پر حملے کے بعد ریمنڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمہ میں داخل ہو کر صلح کی بات کی، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی راضی ہو گیا اور اس طرح 5 سال کے لیے عارضی صلح طے پا گئی۔ رینالڈ چونکہ انتہائی جھوٹا، بددیانت، سنگ دل اور ظالم شخص تھا، وہ عارضی صلح سخت ناگوار معلوم ہونے لگی۔ رینالڈ نے یہ کہتے ہوئے کہ صلح تو ریمنڈ نے طے کی تھی، مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہے، دوبارہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذاتی قافلہ عارضی صلح کی ضمانت کے تحت پرامن طریقے سے سفر کر رہا تھا کہ رینالڈ نے لوٹ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے آدمیوں کی رہائی اور سامان کی واپسی کا مطالبہ کیا، مگر رینالڈ نے کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ مکہ سے واپس آنے والے حاجیوں کے ایک اور قافلہ کو بھی لوٹ لیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور چونکہ صلیبیوں نے 5 سالہ عارضی صلح کی پاسداری نہ کی تھی، اس طرح دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ معرکہ ختین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو بلوایا اور اسے اس کے گستاخانہ الفاظ یاد دلاتے ہوئے کہا، میں ہوں جو تمہارے خلاف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مترجم سے پوچھا کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے رضامند ہے۔ رینالڈ کے انکار پر سلطان نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر رینالڈ پر وار کیا، جس سے اس کا بازو کٹ گیا، اور اس طرح سلطان کے خدمت گاروں نے اس کا کام تمام کر دیا اور رینالڈ کو جہنم واصل کر دیا۔ یاد رہے کہ رینالڈ نے ایک دفعہ مصری قافلے کو لوٹ کر سب مسافروں کو قتل کر دیا۔ جب اہل قافلہ نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریاد کے لیے پکارا تو اس نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔
جب سلطان کو اس معاملہ کی اطلاع پہنچی تو سلطان نے اسی وقت اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔